مسئلہ جو اس ہفتے میں بار بار پوچھا گیا وہ ہے جماعت میں شامل ہونے کا کیا طریقہ کار ہے. یہ بھی بڑی اہم ہے، ہر 5 نماز میں اس مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے. مسجد میں تشریف لائے، سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ اپنے قدموں پہ چل کے آئیں. بھاگ کر آنا یا جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہو، شور پیدا ہو، یہ جائز نہیں. اپنے چال پر باوقار طریقے سے چل کر آئے. صف میں کہاں کھڑے ہوں، صف میں جس جگہ صف کم ہے اس طرف زیادہ افضل ہے صف میں کھڑے ہونا. اگر پہلی صف میں جگہ باقی ہے تو پہلی میں کھڑے ہوں، نہیں تو دوسری میں. تو جس جانب صف کم ہو اس طرف کھڑے ہونا چاہیے. اکثر شاید ہم کہتے ہیں یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، شاید 95% دیکھا گیا ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ 95% بعد میں آنے والے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، جہاں سے قریب پڑتا ہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. مثلا اس طرف نمازی کم ہے، اس طرف زیادہ ہے، تو اس دروازے سے آنے والا اب یہاں آنے کی زحمت نہیں کرے گا. ذرا دیکھ لوں کہ یہاں اس طرف امام کی سیٹ میں یہاں 2 نمازی ہیں، یہاں 10 نمازی ہیں. اب یہ سب ایک طرف سے پلہ ہلکا ہے، اب وہ وہاں والا جو اس کو وہاں قریب پڑتا ہے تو وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ وہاں والا یہاں نمازی زیادہ ہے تو اس طرف آ کے کھڑا ہو جائے. اگر کوئی اس دروازے سے آیا ہے اور یہاں نمازی زیادہ ہے وہاں نمازی کم ہے تو وہ آنے والا یہاں کے بجائے یہاں کھڑا ہوگا. اصل سنت یہ ہے کہ جس طرف صف کم ہوگی اس طرف ہم صف میں ملیں گے تو ہمیں صف کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے بندوں پہ جھوم جھوم کے برستی ہے جو صف کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں والا جو اس کو وہاں قریب پڑتا ہے تو وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ وہاں والا یہاں نمازی زیادہ ہے تو اس طرف آ کے کھڑا ہو جائے. اگر کوئی اس دروازے سے آیا ہے اور یہاں نمازی زیادہ ہے وہاں نمازی کم ہے تو وہ آنے والا یہاں کے بجائے یہاں کھڑا ہوگا. اصل سنت یہ ہے کہ جس طرف صف کم ہوگی اس طرف ہم صف میں ملیں گے تو ہمیں صف کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے بندوں پہ جھوم جھوم کے برستی ہے جو صف کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ڈسپلن نماز کا. پھر ہم جب نماز میں تشریف لائیں تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر امام سجدے میں ہے تو وہ انتظار میں لگ جاتے ہیں کہ جی سجدے سے اٹھیں گے تو پھر نماز میں شامل ہوں گے. حکم یہ ہے کہ امام کو جس حالت میں پائیں فوراً جماعت میں شریک ہو جائیں. اگر امام رکوع میں ہے بیٹے کو اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں شریک ہو جائیں. اگر امام سجدے میں ہے تو چاہے ایک ہی سجدہ مل جائے سجدے میں شریک ہو گئے. اگر امام اتحیات میں بیٹھا ہے تو تیسری رکعت میں اٹھنے کا انتظار نہ کیا جائے، ہم اتحیات میں بیٹھ جائیں. اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہا، امام اتحیات میں ہے، ہم اتحیات میں بیٹھے اور جو بھی ہم بیٹھے تو امام کھڑے ہو گئے، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. اب ہم بہتر ہے کہ ہم وہ اتحیات عبدہ و رسولہ تک مکمل کر کے ہم پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں. اگر ہمیں تیسری رکعت ملنے کا یقین ہے کہ ہم اتنی دیر میں عبدہ رسولہ پڑھ لیں گے کہ امام ابھی رکوع نہیں کرے گا تو اتحیات پڑھیں گے اور پھر تیسری رکعت میں شریک ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ اتحیات ہم آرام سے پڑھیں گے اور رکعت نکل جائے گی تو پھر اتحیات نہ پڑھیں، پھر ہم فوراً کھڑے ہو کے تیسری رکعت کے اندر شریک ہو جائیں. یہ ہے جماعت کے اندر شریک ہونے کا طریقہ، جس کے مختلف صورتیں تھیں. اسی طرح یہ مسئلہ بھی بعض لوگوں نے ایک درس کے بعد اس کی توجہ دلائی کہ یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ نماز کے مکمل ہونے کے بعد جن لوگوں کی رکعات رہ جاتی ہیں انہیں باقی نماز مکمل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پتہ ہوتا. تو یہ بھی سمجھ فرما لیجیے کہ امام کے بعد اپنی باقی چھوٹی ہوئی رکعتیں 1 رکعت 2 3 یا 4 ہیں تو وہ کیسے مکمل کرنی ہے، یہ چیز بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے. اگر امام کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے گا اور ہماری 1 رکعت یا زیادہ رہتی ہیں تو ہم امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے. ہم اسی حالت میں بیٹھیں گے کہ امام نے ایک طرف سلام پھیرا، اب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ دونوں طرف سلام پھرنے کے بعد ہم کھڑے ہوں. اکثر لوگ پہلے سلام کے بعد کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بہتر طریقہ نہیں ہے. دوسرے سلام مکمل پھرنے کے بعد پھر ہم باقی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. اب ہم سلام پھر گیا اور ہم
کھڑے ہو گئے. اب ہم نے کیا، اگر ہماری ایک رکعت رہتی ہے تو بالکل آسان طریقہ، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ، آمین، کوئی صورت ملائی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، اتحیات بیٹھ کے مکمل پڑھ کے سلام بھیج دیا. ایک رکعت رہتی تھی. اگر ہماری 4 رکعت یا 2 رکعت فجر میں یا 3 رکعت مغرب میں پوری رہتی تھی تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں، امام نے سلام پھیر دیا. اس کے بعد ہم نماز ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں. مسئلہ آتا ہے کہ جب 2 رکعت رہتی ہوں یا 3 رکعت رہتی ہوں تو پھر کیسے مکمل کیا جائے گا. اب دیکھیے، اگر ایک شخص کی فرض کیجئے کہ فجر کے اندر اگر 1 رکعت رہتی ہے تو اس کا طریقہ عرض کر دیا بالکل آسان ہے. 2 رہتی ہیں تو بالکل آسان ہے. اگر ظہر کی نماز کے اندر اس کی 1 رکعت رہے یا 4 کا طریقہ آسان ہے. اگر اس کی 2 رکعت رہ جائے تو پھر کیا کرے گا، امام نے دونوں سلام پھیرا، یہ کھڑا ہو جائے گا اور ثنا، تحمد، تسمیہ، فاتحہ، آمین کی صورت میں جائے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا اور 2 سجدے کرنے کے بعد یہ اپنی چوتھی رکعت کے اندر کھڑا ہو جائے گا اور اسی طرح بسم اللہ، فاتحہ، آمین کی صورت میں لائے گا اور رکوع اور 2 سجدے کر کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر دے گا. اگر اس کی 3 رکعت رہ جائے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، تو 3 رکعت چھوٹ گئی. اب کیا کرنا ہے، امام نے سلام پھیرا، یہ کھڑا ہو جائے گا، ثنا سے شروع کرے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت میں لائے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا. اب 2 سجدوں کے بعد اس نے کھڑے ہونا ہے یا بیٹھنا ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے بات سمجھ لیجیے کہ اب اس نے 2 رکعت ٹوٹل پڑھ لی ہیں، 1 رکعت امام کے ساتھ اور 1 رکعت امام کے بعد. جب ٹوٹل اس کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی تو اب اس نے اتحیات میں بیٹھنا ہوگا. اب چونکہ اس کی 2 رکعتیں، 3 رکعتیں چھوٹی، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، 1 امام کے بعد پڑھ لی، ٹوٹل 2 ہو گئی. اب اس نے کھڑے نہیں ہونا بلکہ اس نے بیٹھ کر اتحیات پڑھنی اپنے رسول تک ہے. اب اس نے تکبیر کہی اور یہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا. اب تیسری رکعت میں کھڑا ہو کر یہ رکعت اس کی ٹوٹل دیکھیں گے تو تیسری ہے، لیکن سلام کے بعد دیکھیں گے تو دوسری ہے. اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی صورت بھی ملائی جاتی ہے، لہذا اس نے اب کھڑے ہو کر فاتحہ، آمین اور کوئی صورت بھی ملانی ہے کیونکہ یہ نماز کے بعد دوسری ہے، اس لیے اس نے سورہ فاتحہ کی صورت ملانی ہے، وہ واجب ہے. پھر یہ اس نے رکعت پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے. اب یہ چوتھی رکعت میں سیدھا کھڑا ہو جائے گا. اب آمین کے بعد کوئی صورت نہیں ملائے گا کیونکہ یہ اس کی مجموعی طور پر بھی چوتھی اور آخری رکعت ہے. 2 رکعت 2 سجدے کرنے کے بعد آخر میں سلام پھیر دے گا. تو گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر 3 رکعتیں چھوٹ جائیں تو ٹوٹل 2 رکعتیں ہونے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے، لیکن امام کے سلام کے بعد جو پہلی 2 رکعتیں ہوں گی، امام کے سلام کے بعد جو 2 رکعتیں پہلی ہوں گی ان میں فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورتیں ملائی جائیں گی.